بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس جنگ بندی معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی پر آمادہ، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹس کے مطابق حماس نے معاہدے کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ مصر اور حماس کے اہلکاروں نے اتفاق رائے کی تصدیق کر دی۔ معاہدے پر 3 مراحل میں عمل درآمد ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل ہر فوجی یرغمالی کے بدلے 50 اور باقی یرغمالیوں کے بدلے 30 فلسطینی رہا کرے گا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز جنگ بندی کے 16 دن بعد ہوگا، جس میں باقی قیدیوں اور فوجیوں کی رہائی ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں طویل مدتی اقدامات اٹھائے جائیں گے، جس میں فلسطینیوں کی غزہ میں دوبارہ آبادکاری اور نئی حکومت کا قیام شامل ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق معاہدہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے طے پایا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن نے مشرق وسطیٰ میں تنازعات روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا اٹلانٹک کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حماس کی فوجی اور غزہ پر حکمرانی کی صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے، حزب اللہ کو بھی پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ایران حزب اللہ کو اسلحہ فراہم کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ اسرائیل ایرانی میزائل حملے روکنے میں کامیاب رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن کا قطری امیر اور مصری صدر کو فون، غزہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قطر کے امیر اور مصری صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ جو بائیڈن کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے معاہدے پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے مصری صدر عبد الفاتح السیسی سے جنگ بندی پر بات چیت کی۔ جو بائیڈن اور مصری صدر نے اتفاق کیا کہ اسرائیل اور حماس کو لچک دکھانی چاہیے۔ دوسری جانب امریکی حکومت کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آمدنی میں کمی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے سے قبل بجٹ رپورٹ جاری کر دی۔ امریکہ کو رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں ریکارڈ 711 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال پہلی سہ-ماہی میں امریکہ کو 510 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رات گئے یوکرین کا روس پر امریکی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ روسی حکام اور میڈیا کے مطابق یوکرین نے رات کے وقت ایک بڑا ڈرون اور میزائل حملہ کر کے روس کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 صنعتی فیکٹریوں کو نقصان پہنچا اور جنوبی روس کے بڑے شہر اینگلز میں اسکولوں کو بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حملے کے دوران روس نے یوکرین کے 200 سے زائد ڈرونز اور 5 امریکی ساختہ بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ ماہرین کے مطابق یہ حملے روس کے خلاف ایک منظم اور بڑے پیمانے پر آپریشن کا حصہ تھے۔ بریانسک علاقے کے گورنر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین نے میزائل حملے کیے ہیں، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سے میزائل استعمال کیے گئے۔ بریانسک کے گورنر نے بتایا کہ اینگلز شہر میں ایک صنعتی ادارے کو نقصان پہنچا ہے، تاہم اس کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اینگلز کے اسکول میں کلاسز کو عارضی طور پر آن لائن منتقل کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں روس کے کئی شہروں میں پروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 21 نومبر کو ایک نئے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل اور شینک کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ پوٹن نے کہا تھا کہ یہ یوکرین کی جانب سے امریکی اور برطانوی میزائلوں کے حملوں کا جواب ہے۔ پوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین جنگ عالمی تنازع کی طرف بڑھ رہی ہے اور مغرب کو ممکنہ جوابی حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی اور مذاکرات پر زور دیا ہے، جس سے یوکرین کے لیے امریکہ کی طویل مدتی حمایت مشکوک ہو گئی ہے۔ یوکرین پر روس کے 2022 کے حملے نے نہ صرف ہزاروں ہلاکتوں اور لاکھوں کی بے گھری کو جنم دیا ہے، بلکہ ماسکو اور مغرب کے درمیان تعلقات کو 1962 کے کیوبا میزائل بحران کے بعد سب سے بڑے بحران میں تبدیل کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چند گھنٹوں کا مارشل لا مہنگا پڑ گیا، جنوبی کوریا کے صدر گرفتار۔
جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کو مارشل لا کے نفاذ کی کوشش پر گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یون سک یول صدارت کے دوران گرفتار ہونے والے جنوبی کوریا کے پہلے صدر بن گئے۔ صدر یون سک یول کو مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل صدر کی گرفتاری کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں، جبکہ بدھ کی صبح سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار تفتیش کار دیواریں پھیلان کر صدارتی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر صدر کے حامی بھی موجود تھے۔ اس سے قبل 3 جنوری کو بھی صدر یون سک یول کی گرفتاری کی کوشش کی گئی تھی، تاہم ان کی رہائش گاہ پر موجود سیکیورٹی فورسز نے گرفتاری کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ صدر کے مواخذے کی تحریک بھی اکثریت سے منظور کر چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر کی رہائش گاہ کے گیٹ پر سیکیورٹی فورسز اور صدر یون سک یول کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ صدر کی پارٹی کے ارکان نے غیر قانونی وارنٹ کے نعرے بھی لگائے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے گزشتہ سال 3 دسمبر کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ قوم سے ٹیلی ویژن پر براہ راست خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اقدام ملک کو کمیونسٹ فورسز سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، جس پر اپوزیشن کی جانب سے سخت مخالفت اور عوامی احتجاج کے بعد صدر یون سک یول کو چند ہی گھنٹوں میں مارشل لا ختم کرنے کا حکم جاری کرنا پڑا۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے بھی مارشل لا کے نفاذ کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی پولیس کا فلسطین کے حامی مظاہرین پر احتجاج کے خاتمے کے لیے دباؤ۔ برطانوی پولیس فلسطین کے حامی مظاہرین پر احتجاج کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنے لگی۔ مظاہرین پر بی بی سی کے دفتر تک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مظاہرین 18 جنوری کو بی بی سی ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی شہری احتجاج میں فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو حکومت چھوڑ دوں گا، انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تو حکومت چھوڑ دوں گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے داخلی سلامتی کے وزیر اور انتہا پسند یہودی جماعت کے سربراہ ایتمار بن گویر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوئی معاہدہ کیا تو وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ داخلی سلامتی کے وزیر جنگ بندی کے خلاف پچھلے کئی ماہ سے اپنا موقف اسی انداز سے بیان کر رہے ہیں، تاہم اسرائیل کے اندر غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے لیے آوازوں میں شدت اور رہائی میں تاخیر پر غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹریچ نے بھی کسی بھی جنگ بندی معاہدے کو اسرائیل کے لیے تباہی قرار دیا ہے اور گزشتہ روز ایتمار بن گویر نے اس سے بھی آگے بڑھ کر حکومت سے الگ ہو جانے کی دھمکی دے دی۔ ایتمار بن گویر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے کہ ہم غزہ جنگ کے دوران مرنے والے 400 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کی اموات کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کر کے ضائع نہ ہونے دیں۔ واضح رہے کہ دوسری طرف بیرون ملک سے غزہ جنگ میں اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ و جو بائیڈن انتظامیہ بھی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی خاطر جنگ بندی قبول کرنے کو نیتن یاہو کی حکومت سے کہہ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی موقف رکھتے ہیں تو مشکل ہو رہا ہے کہ اسرائیل کسی ڈیل سے گریزاں رہ سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا امریکہ اور یوکرین پر ترک اسٹریم گیس پائپ لائن کو نشانہ بنانے کا الزام۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو یورپی یونین کے لیے گیس والی آخری لائن کو تباہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ امریکہ ترک اسٹریم گیس پائپ لائن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ روس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے حوالے سے حملوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ واضح ہے یوکرین کی جانب سے گزشتہ روز ترک اسٹریم گیس پائپ لائن پر 9 ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ حملوں میں گیس پائپ لائن محفوظ رہی کیونکہ ڈرون کو دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔